السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، قربانی کرنا ہمیں کرنا ہے۔ آج کل اس کا ماحول ہے، ساری چیزیں چل رہی ہے، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو لوگ کھلا رہے ہیں، بچے ان کو دوڑا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، تو قربانی کا ایک ماحول ہے۔ اب ایک مسئلہ ہمیں قربانی کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ گھر میں عورت کے پاس زیور ہے، مان لو اتنا زیور ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے مثلاً سمجھو تقریباً 40,000 روپے کا سونا چاندی ملا کر اس کے پاس ہے اور قربانی واجب ہے۔ اب یہ بیچارہ شوہر ٹینشن میں ہے کہ وہ تو غریب ہے، اس کے اوپر تو قرض ہے، تو قربانی کیسے کرے، کیا کرے؟ تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت میں اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھو دوستو، اگر عورت صاحب نصاب ہے تو قربانی یہ عورت پر واجب ہے، برابر۔ اگر قربانی مرد نہیں کرے گا، عورت بھی نہیں کرے گی، تو گنہگار عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا، اس لیے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ عورت ہے، اور عورت کے پاس جب مال ہے، عورت قربانی نہیں کرے گی تو گنہگار عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچاری جو عورت جس کے پاس صرف زیور ہے، کیش میں نہیں ہے، اس لیے کہ بیچارہ شوہر بھی غریب ہے، تو اب یہ عورت قربانی کرے کیسے؟ اس کی شکل کیا ہو؟ اس کی شکل بڑی سمپل ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی پر احسان کرے اس کی طرف سے قربانی کر کے۔ ضروری نہیں ہے کہ جانور خریدے، چھوٹا بکرا یعنی چھوٹا جانور لائے، بکرا لائے، ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے۔ 1,600، 1,800، 2,000 روپے میں اپنے آس پاس جو بھی معتبر ایسے لوگ ہیں جو صحیح قربانی کو انجام دیتے ہیں، اجتماعی قربانی، تو آپ ان سے مل لیں، ان کو فون لگا لیں، رابطہ کریں۔ آپ اپنے علاقے میں جو قریب میں ادارہ ہو یا کہیں کوئی اجتماعی قربانی کرتا ہو، وہاں 1,800، 2,000 روپے میں آپ قربانی کر سکتے ہیں اور آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو 2,000 روپے میں اگر واجب ادا ہو رہا ہو دوستو بزرگوں، تو کیا مشکل ہے؟ دوستو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہی بیوی، اگر اس کو چلتے چلتے گھر میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا اچانک بیمار ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے وہی شوہر یہاں وہاں قرض لے کر اس کا علاج کرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ سوچ رہا ہے میری بیوی ہے، میں نہیں کراؤں گا تو کون علاج کرائے گا؟ تو اس کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے قرض لے کر۔ تو بیوی کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو اللہ کے لیے بیوی کی طرف سے اس واجب کی ادائیگی کے لیے کیا کسی سے وہ 2,000 قرض نہیں لے سکتا تاکہ اس کی بیوی کے ذمے سے قربانی ادا ہو جاوے؟ قرض لے لے اپنی طرف سے، جیسے قربانی آنے والی ہے تو پہلے سے 2 مہینے پہلے سے وہ 100 روپے 200 روپے اس طرح سے اکٹھا کرے اور ایک جذبہ رکھے کہ میں قربانی میں حصہ لوں گا اور میری بیوی پر جو قربانی واجب ہے اس کی میں ادائیگی کی فکر کروں گا۔ اسی طریقے سے شوہر اگر نہ کرے تو وہ بیوی پورے سال اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اکٹھے کرے پیسے، 10 روپے 20 روپے اکٹھا کر کے زکوٰۃ بھی ادا کرے اور اپنی قربانی جو واجب ہے اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کرے۔ کل ملا کر اگر دل میں جذبہ ہے نا اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور قربانی کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ دل میں جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آسانی نہیں فرماتے اور اس کے لیے دشواری ہو جاتی۔ انسان کے دل میں ہی جذبہ نہیں ہے قربانی کا یا اور دوسری عبادت کرنے کا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرماتے۔ بندے کی طرف سے پہل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بالکل لپک کر ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ اور عورت کی طرف سے قربانی کرنے میں ایک مسئلہ پھر یہ رہ جاتا ہے کہ نام کس کا لکھایا جائے؟ کیا اس عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لکھایا جائے یا اس کے باپ کا؟ دیکھیں دوستو بزرگوں، یہ جو نام باپ کا یا شوہر کا جو بھی جس کا بھی لکھایا جاتا ہے نا، یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے، اور تعارف شوہر سے بھی ہوتا ہے، تعارف باپ سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خواتین کا تعارف شوہر سے کرایا ہے اور بعض خواتین کا تعارف ان کے باپ سے کرایا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ تعارف کرا لینا اصل مقصود ہے، جس کا بھی آپ نام لے لیں، بہرحال کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ باپ کا، شوہر کا، کسی کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، جس کی طرف سے قربانی ہے اس کی طرف سے نیت ہو جاوے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کچھ باتیں عورت کی طرف سے قربانی کی لائن سے تھیں، وہ ہم نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ باتیں سمجھائے۔ اگر اس مسئلے میں اگر آپ کو مزید کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی آپ کا کوشچن ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا جواب آپ کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے قربانی کا عمل عافیت کے ساتھ انجام دینا آسان فرما دے۔